تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی کارآمد وظیفہ آپ ضرور سماعت فرمائیں. میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اگر اس کو آپ عمل میں لے کے آئیں گے تو آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. سنیے، اور پوری وظیفہ کو میں بھی سننے کی کوشش کرتا ہوں. ایک وظیفہ بتاؤں آپ کو. ماشاءاللہ. آج کل لوگ ملتے ہیں تو وہ روزی کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، پیسوں کے سلسلے میں بہت پریشان حال ہے. بہت ہی مجرب ایک عمل ہے، بہت گہرا عمل ہے، سمجھنے کے لائق عمل ہے. اگر آپ یہ عمل کرو گے نا تو انشاءاللہ روزی کے اعتبار سے، آپ پیسوں کے اعتبار سے کبھی پریشان نہیں رہو گے. ماشاءاللہ. ایک قاری صاحب مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، خلاصہ سنا رہا ہوں پوری بات کا. آج سے 17 سال پہلے بیٹا پیسے نہیں ہو رہے تھے. قرآن کریم پڑھاتا تھا، 2700 روپے تنخواہ ملتی تھی، 1000 روپے امی ابو کو دیتا تھا، تو 1700 روپے میں گھر کا نظام نہیں چلتا تھا. تو ہر بار قرضہ. اب وہ قرض لیں گے تو ادا کیسے کریں گے؟ پیسے تو 1700 مل رہے ہیں، 2700 مل رہے ہیں، 1000 امی ابو کو دے رہا ہوں، 1700 میں رکھ رہا ہوں. تو بیٹا بہت پریشان رہتا تھا. گھر والوں سے مشورہ کیا. میرے ایک دوست نے کہا قاری صاحب فکر نہ کرو، آپ میرے یہاں آ جاؤ، گلے پہ بیٹھو، میں آپ کو پیٹ بھر کے پیسے دوں گا. تو گھر والوں نے کہا اچھی بات ہے، آپ پڑھانا چھوڑ دو، گھر میں حالات بہت ہے، تکلیف بہت ہے، پیسوں کی کمی ہے، بار قرضہ ہو رہا ہے، تو آپ ان کی دکان پہ بیٹھ جاؤ. قاری صاحب مجھے خود سنا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی ہر چیز کا مشورہ ایک مفتی صاحب سے میں کرتا ہوں، ایک بزرگ سے، تو حضرت سے کہہ دیتا ہوں کہ حضرت میں پڑھانا چھوڑ رہا ہوں، اور اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرے کو پیسے کی کمی ہے، بار قرضہ ہو رہا ہے، اور وہ قرضہ میں ادا نہیں کر سکتا، اور قرض کے بوجھ تلے میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا. اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے کاؤنٹر پہ بیٹھ جاؤ شو روم پہ، میں آپ کو پیٹ بھر کے پیسہ دوں گا. تو میں پڑھانا چھوڑ رہا ہوں. ابھی تک آپ سے مشورہ کیا تو آخری مشورہ بھی آپ سے کر دوں. مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کو پڑھانا نہیں چھوڑنا ہے. تو کہا حضرت اگر میرے پیسے کا مسئلہ حل ہو جائے تو میرا ارادہ بھی نہیں ہے پڑھانا چھوڑنا، میں نہیں چھوڑنا چاہتا پڑھانا. میں تو بچوں کو پڑھا رہا ہوں قرآن کریم، کتنے بچے حافظ ہو گئے، کتنے بچے قاری کلاس پڑھ رہے ہیں. میں خود نہیں چاہ رہا ہوں لیکن مجبوری ہے، پیسے نہیں ہو رہے. چلو میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، بولے 3 عمل کر لو. ٹھیک ہے مفتی صاحب بتاؤ. پہلا عمل، آپ کی جتنی تنخواہ ہے نا، جب آپ کو تنخواہ ملے نا مہینے کے آخر میں، اس میں سے 2.5% اللہ کے لیے نکالنا. میں نے کہا مفتی صاحب یعنی؟ بولے 1000 پر 25 روپے. میں نے کہا مفتی صاحب یہی پیسے تو نہیں ہو رہے. میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسے بھی نہیں ہو رہے، اور آپ کہتے ہو کہ اس میں سے بھی نکالنا اللہ کے لیے، کیسے چلے گا؟ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ مشورہ کرنے آئے یا اپنی بات سنانے آئے؟ آپ نے کہا کہ آپ مشورہ کرنے آئے یا اپنی بات سنانے آئے؟ مشورہ کا جواب دینے والا امین ہوتا ہے، وہ خیرخواہ ہوتا ہے. میں آپ کا خیرخواہ ہوں، میں آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں. تو آپ مشورہ کرنے آئے، آپ میری بات پہ عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ پہلے وہ بتاؤ. انشاءاللہ عمل کروں گا. بولے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو عمل کرو. بولے 2.5% اللہ کے لیے نکالو. انشاءاللہ چلو نکالوں گا. بولے 1000 پر 25 روپے نا، نکالوں گا. بولے اب 1000 پر 25 ہو تو 10,000 پر کتنے ہو؟ 250 روپے. ٹھیک ہے. دوسرا عمل، بولے پورے 24 گھنٹے میں کبھی بھی یا رزاقو، اے روزی دینے والے اللہ، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا عمل 313 مرتبہ پڑھو. یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اے روزی دینے والے اللہ، اے روزی دینے والے اللہ. تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو اللہ آپ کو روزی دے گا. آگے پیچھے 3 مرتبہ درود ابراہیم اور یا رزاقو 313 مرتبہ کا. بہت اچھا. تیسرا عمل آخری، 2 رکعت چاشت پڑھو. 10 سے 12 میں 2 رکعت چاشت پڑھو، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7ویں پارے میں ہے، 5واں رکوع ختم ہوتا ہے وہاں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین ختم ہوتا ہے وہاں.
ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. پیارے اللہ آپ ہمیں روزی دیجئے کیونکہ بے شک آپ ہی بہترین روزی دینے والے ہیں. اتنا پڑھو, 2-3 لائنیں اور رکوع کر دو. اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12ویں پارے کی پہلی آیت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار سے رزق کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے. یہ دونوں آیات اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی ہے. خلاصہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا. تو آپ اس طرح 2 رکعت پڑھو. کسی کو یاد نہ ہو وہ کیا کرے کہ قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد اور سلام پھیر کے پڑھ لے موبائل میں 7ویں پارے کے 5ویں رکوع کے اوپر ربنا انزل علینا وارزقنا وانت خیر الرازقین تک, اور اس کے بعد 12ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لے. قاری صاحب کہتے ہیں مولانا وہاں سے تو میں آ گیا اور گھر والوں کو بتایا کہ میں نوکری نہیں کرنے والا ہوں, واپس قرآن پڑھاؤں گا, تو گھر والے تو ناراض ہونے لگے. 1700 روپے میں گھر نہیں چل رہا ہے اور ساری باتیں بتائی. اب 1700 روپے میں سے آپ اللہ کے نام پر بھی نکالو گے تو اور کم ہو جائیں گے. مولانا آپ کو کیا بتاؤں, 17 سال ہو گئے, وہ دن آج کی گھڑی, حج بھی کیا, عمرے بھی کیے, پیسوں کے اعتبار سے بھی نکالو گے تو اور کم ہو جائیں گے. مولانا آپ کو کیا بتاؤں, 17 سال ہو گئے, وہ دن آج کی گھڑی, حج بھی کیا, عمرے بھی کیے, پیسوں کے اعتبار سے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی. اور الحمدللہ آج سے 6 مہینے پہلے کیا شاندار انہوں نے ایک گھر, ایک بنگلے جیسا بنایا, اس میں خود دعا کر کے آیا. مولانا آپ آئے تھے نا دعا کرانے 6 مہینے پہلے, میں نے کہا ہاں یہ سب اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے گھر, شاندار بنگلہ بھی دے دیا, حج بھی کرا دیا, عمرے بھی کرا دیے, اور پیسوں کے اعتبار سے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی. اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ بہت سے اللہ والے یہ عمل کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو نیت کرو, انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ 20,000 روپے مہینے کے آخر میں آوے تو 500 اللہ کے نام پہ دے دینے کے, للہ رقم. مسجد میں بھی دے سکتے, مدرسے میں بھی دے سکتے, جماعت کو اس میں کھانا بھی کھلا سکتے, کوئی پابندی نہیں. اللہ کے نام پہ نکالنا ہے, وہ صدقہ نہیں ہے, وہ للہ رقم ہے. اور 313 مرتبہ یا رزاق, آگے پیچھے 3 مرتبہ درود ابراہیم, اور 2 رکعت چاش کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ روزی میں اضافہ فرماتا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برکتوں والی حلال روزی بھی عطا